میں ایک دن میں 24 اسرائیلی فوجی ہلاک، نیتن یاہو کا جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ امریکی اور برطانوی افواج کے حوثیوں کے ٹھکانوں پر تازہ حملے۔ چین اور کرغزستان میں 7.1 شدت کا زلزلہ، متعدد مکانات تباہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ کی پٹی میں لڑائی شروع ہونے کے بعد ایک ہی دن میں اسرائیل کے 24 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق ہلاکتیں 2 ایسی عمارتوں میں دھماکے سے ہوئیں جن میں اسرائیلی فوجیوں نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے فوجیوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ مکمل فتح تک جنگ جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے غزہ میں یرغمال بنائے گئے 100 سے زائد اسرائیلی شہریوں کو واپس لانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ پیر کو حماس کی قید میں موجود یرغمال افراد کے اہل خانہ نے اسرائیل کی ایک پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس پر دھاوا بول دیا اور اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے معاہدے کا مطالبہ کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایک سینئر مصری اہلکار نے خبر ساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ اسرائیل نے 2 ماہ کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کرنے اور غزہ میں حماس کے سرکردہ رہنماؤں کو دوسرے ملکوں میں منتقل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حماس نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور وہ اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ جب تک اسرائیل اپنا حملہ ختم نہیں کرتا اور غزہ سے انخلا نہیں کرتا، مزید یرغمالوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل کی حکومت نے ان مذاکرات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے منگل کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کا گھیراؤ کر لیا ہے اور علاقے میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ خان یونس غزہ کا دوسرا بڑا شہر اور حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی جائے پیدائش بھی ہے۔ شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیل نے فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے ہسپتالوں میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہسپتالوں، طبی عملے اور مریضوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگوں کو ممکنہ تحفظ فراہم کرے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر مزید حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 10 روز میں امریکی فوجی تنصیبات سے حوثی اہداف پر یہ 8واں حملہ ہے۔ امریکی دفاعی حکام نے کہا ہے کہ حملوں میں حوثیوں کے 8 مقامات پر متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایک سینئر امریکی فوجی اہلکار نے بتایا ہے کہ ہتھیاروں کے نظام کو نشانہ بنانے کے لیے حملے کے اہداف کو احتیاط سے منتخب کیا گیا تھا تاکہ ہلاکتوں میں اضافہ نہ ہو۔ ان حملوں کا مقصد بحیرہ احمر میں بین الاقوامی تجارت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے حوثی باغیوں کی مشرق وسطی میں تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ وہ ان حملوں کا بدلہ لیں گے۔ چین اور کرغزستان کے سرحدی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس سے کئی علاقوں میں تباہی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ زلزلے کے بعد وقفے سے علاقے میں آفٹر شاکس محسوس کیے گئے، جبکہ چین کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اب تک تقریباً 40 آفٹر شاکس آ چکے ہیں اور 120 سے زائد مکان تباہ ہو چکے ہیں۔ اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، لیکن مختلف علاقوں میں 6 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور کینیڈا کی حکومت نے رہائشی عمارتوں کی شدید قلت کے پیش نظر بیرونی ملکوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طالب علموں پر 2 سال کے لیے مختلف نوعیت کی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کی امیگریشن منسٹری کے مطابق اس عرصے کے دوران مختلف شعبوں میں پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طالب علموں کو کینیڈا میں ورک پرمٹ بھی نہیں دیے جائیں گے۔ پابندی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ اس پابندی سے سال 2024 کے دوران تقریباً 3,60,000 ایسے طالب علم متاثر ہو سکتے ہیں جنہیں تعلیم کے لیے کینیڈا آنے کے ویزے مل چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔